اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں پاکستان میں سارے کام سائٹ پہ رکھ کے دو کام فی الفور اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کر دینے چاہیے۔ ایک نمبر 1 تو یہ کہ قادیانیوں کو جو کافر قرار دیا گیا تھا 1973 کے آئین میں، اس شک کو معطل اور منسوخ کر دینا چاہیے۔ قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، 1973 کے آئین کے مطابق ہمیں کہا جاتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ خدا کے لیے ہمیں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان سے بچا لیں، جو پہلے دیوبندی پاکستان تھا، بعد میں سنی پاکستان ہو گیا، کچھ عرصے کے لیے کچھ حد تک شیعہ پاکستان بھی رہا۔ اور اللہ کے بندو، پاکستان بنانے والا کون تھا؟ حضرت محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح، وہ تو شیعہ تھا۔ تو کچھ شرم حیا، کچھ تھوڑا سا احساس ہو تو تم اس پاکستان میں رہتے ہی کیوں ہو جو کافر نے بنایا تھا؟ میں تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اہل تشیع کو کبھی کافر نہیں کہتا، لیکن اگر تم لوگ کافر سمجھتے ہو اہل تشیع کو تو تم پاکستان میں رہتے کیوں ہو؟ پاکستان تو بنایا ہی کافر نے تھا۔ پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا عوام کے لیے، وہ بن گیا دیوبندیوں کے لیے، وہ بن گیا بریلویوں کے لیے، وہ بن گیا سنیوں کے لیے، وہ بن گیا وہابیوں کے لیے، وہ بن گیا اہل حدیثوں کے لیے، وہ بن گیا شیعوں کے لیے، وہ بن گیا مقلد کے لیے، وہ بن گیا غیر مقلد کے لیے۔ تو ہمیں ایسا پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں عوامی جمہوریہ پاکستان چاہیے۔ آئین سے یہ دو شکیں فی الفور ختم کی جائیں، ایک قادیانیوں کو کافر قرار دینے والی، کیونکہ وہ بھی اسی نبی کو مانتے ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ پاک میں انہوں نے زندگی بسر کی، اور دنیا میں 63 سال کی عمر میں انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور ان کو کافر قرار نہیں دینا، کافر قرار دینے کی شک فوری طور پہ منسوخ کی جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے عوامی جمہوریہ پاکستان، اس کو رکھا جائے۔ جب تک یہ بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی پاکستان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور آخر پہ پھر چھوٹی سی بات کہ ہم اپنا گریبان بھی جھانکیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ میرا پیغام پورے پاکستان تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔